میری جو ریفلیکشن ہے دیٹ از فرام سب سے پہلے سورہ مائدہ ورس نمبر 93. اور سورہ مائدہ سورہ الانعام دونوں میں غور کر رہا تھا. دے بوتھ ڈیل ود آئیڈینٹی, انٹیگریٹی اینڈ ریزسٹنگ سوشل پریشر. اگر ان کی آیات پہ غور کیا جائے, اسپیشلی سورہ انعام جو مکی سورہ ہے, اس میں صحابہ کو کانفیڈنس بھی شروع میں چاہیے تھا کیونکہ دے ور فیو, اور دیر واز اے لاٹ آف پیئر پریشر, سوشل پریشر, اینڈ دے وانٹیڈ ہوپ ایز ویل, آئیڈینٹی, ہوپ, یہ جو سائیکولوجیکل کچھ ٹاپکس ہیں. اچھا, یہ احمد بھائی, علی بھائی, 93 جو ورس ہے بہت قابل غور ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. بہت خوبصورت ٹرانسلیشن ہے اس کی, اور اس میں جو ہے وہ ریوارڈز آف فیتھ, ایموشنل سیکورٹی, اور جس کو ہم سائیکالوجی میں کہہ لیں کوگنیٹیو ریفریمنگ, کہ ایک انسان جو ہے وہ ہوپ لیس نہ ہو جائے اور تھوڑا سا اس کو گلٹ ہو, ریگریٹ ہو پاسٹ گناہوں کا. تو اللہ تعالیٰ بار بار افرم کر رہے ہیں اس کے ایمان کے حوالے سے بھی. تو اس کی ٹرانسلیشن بڑی خوبصورت ہے, ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں, اس چیز کا کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں پاسٹ میں, جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں, پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں, پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہیں, یعنی احسان. اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ کے ذہن میں بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے جبکہ وہ شراب پیتے رہے ہیں حرمت شراب سے پہلے. تو اس آیت میں اس شبہ کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقوی پر ہی ہوا ہے, کیونکہ شراب اس وقت تک حرام ہی نہیں ہوئی تھی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دے رہا ہے کہ دیکھیں جب ایک چیز حرام نہیں ہوئی تھی تب یہ لوگ اللہ رسول سے محبت ہی کرتے تھے, اور ان سے یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ حرام ہو جائے گا تو یہ چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے نا, تو اگر کسی کی نیت اچھی ہے اور وہ پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہے دین پہ, تو اللہ تعالیٰ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دیکھیں وہ صحابی بھی تھے جو شراب سے بڑا سٹرگل کرتے تھے حرمت کے بعد بھی, انہیں حد پنشمنٹ بھی ملتی تھی, اور ایک صحابی نے ان کے بارے میں کچھ ایسا کمنٹ بھی کر دیا تھا کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا مت کہیے, کیونکہ یہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے یہ شخص. یعنی دل جو ہے نا یہ بڑی قیمتی چیز ہے, اور ایز لانگ ایز انسان جو ہے نا وہ اپنے دل کو صاف رکھے. صاف رکھنے سے مراد ہے کہ کم از کم انسان قبول تو کرے نا کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے تو یہ گناہ ہی ہے, اس کو جسٹیفائی نہ کرے. تو آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہاں پر یہی ہیومینٹی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایز لانگ ایز تم لوگ ایفرٹ کرتے ہو اور ایز لانگ ایز تم لوگ اخلاص سے چلتے ہو, سنسیئر ہو, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہے. تو اس میں میرا جو ایک وہ ہے ریفلیکشن دیٹ از, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو تقوی کے بار بار جو ہے نا وہ ذکر کیا, 3 بار تقوی کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ یہ تقوی والے ہیں, تقوی والے ہیں, تقوی والے ہیں, یعنی دے آر کانشیس آف اللہ, یہ کیئر لیس لوگ نہیں تھے. اور اس میں احسان کا ذکر بھی ہوا ہے, اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو احسان جو ہے اس کی ڈیفینیشن بھی بڑی ضروری ہے. احسان بیسیکلی از ایکسیلنس, کوئی بھی عمل ایکسیلنس کے ساتھ کرنا, اس میں جان لگانا اور اس میں اپنے دل سے کرنا, دس از بیسیکلی احسان. تو میں یوتھ کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں اس آیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے, بلکہ سب کو, کہ دیکھیے اپنے سے مخلص ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مخلص ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ ہیں پاسٹ کے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حسنات میں کنورٹ کر دے. قرآن میں جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ ان کے گناہ حسنات میں کنورٹ کر دے, یعنی وہ اتنا لینینٹ ہے, وہ اتنا مرسیفل ہے, وہ اتنی محبت کرنے والا ہے. اور پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ یہاں افرم کر رہا ہے بار بار, اور یہ سیکیورٹی ہم سب کو چاہیے, ایموشنل سیکیورٹی. کئی لوگ احمد بھائی آج کل نا OCD کی کچھ ٹائپس ہیں, ان کو یہ والا OCD بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. تو دیکھیں یہ آیا ان کے لیے بھی کتنی زبردست ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم فکر نہ کرو, جس نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا, اخلاص سے کیے ہیں. یہ میری جو ہے اس میں. چلیے بھائی, آپ نے نا ادھر شراب کا, الکوہل کا ذکر کیا نا, تو اسی سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حرمت بیان کی ہے بڑے کلیئر ٹرمز کے اندر الکوہل کی. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام کیا تدرجن, یعنی درجہ بدرجہ نا, اسٹیج وائز حرام کیا اس کو.
شراب کو، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت لوگوں کو عادت بھی تھی تو ان کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے چھڑوائی ہے. لیکن سورہ مائدہ میں یہاں پہ نا اس سورہ میں یہ اس کو رجس من عمل الشیطان کہا گیا ہے، یعنی خمر اور میسر کو، یعنی شراب کو اور گیمبلنگ کو، کہ یہ بڑی گندی چیز ہے اور یہ شیطان کے عمل میں سے ہے. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے دور رہو اگر تم فلاح چاہتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ابھی کہ شیطان یوز کرتا ہے گیمبلنگ کو اور انٹاکسیکنٹس کو، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اور وہ تمہارے اندر جو ہے نا وہ دشمنی ڈالتا ہے اور نفرت ڈالتا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے دور کرتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ شراب میں انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، ہر لحاظ سے نقصان ہے، اور شیطان اس کو یوز کرتا ہے. تو میں آنے سے پہلے نا میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا، اور مطلب میں آڈینس کو بھی ویلکم کروں گا کہ وہ الکوہول سے ریلیٹڈ جو اسٹیٹسٹکس ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، اس سے دور رہو تاکہ تم فلاح پا سکو. یعنی اللہ تعالیٰ نے نا اس سے دور رہنے کو اور فلاح کو جوڑا ہے، یعنی سکسیس از ان اسٹیئنگ اوے فرام دس. اور اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں کہ جہاں پہ الکوہول کنزمپشن جو ہے وہ زیادہ ہے، وہاں کے اسٹیٹسٹکس کیا ہیں. میں آج پڑھ رہا تھا یہ 2.6 ملین ڈیتھس پر ایئر گلوبلی آر ایٹریبیوٹیڈ ٹو الکوہول کنزمپشن. 2.6 ملین ڈیتھس گلوبلی ہر سال، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے 4.7% آف آل ڈیتھس اراؤنڈ دا ورلڈ. یعنی 100 میں سے اگر 5 بندہ مر رہا ہے نا تو وہ شراب کی وجہ سے مر رہا ہے. اسی طرح ینگ اڈلٹس کے اندر، اور ینگ اڈلٹس کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے 20 to 39 ایئر اولڈس کو. یہ 20 to 39 ایئر اولڈ کیا ہوتا ہے؟ جوان ہوتا ہے، اینڈ یو نو ہی ہیز نتھنگ بٹ لائف ٹو لک فارورڈ ٹو. 20 to 39 ایئر اولڈ. سو alcohol is the leading risk factor for premature deaths in this age group, responsible for 13% of all deaths in this age group. یعنی 20 سے 39 کا جو ایج گروپ ہے اس میں سب سے زیادہ الکوہول جو ہے وہ رسپانسبل، یعنی 13%. اسی طرح الکوہول کو کلاس یا گروپ 1 کارسینوجن بھی کیٹیگرائز کیا گیا. کارسینوجنز وہ ہوتے ہیں جو کینسر کاز کرتے ہیں، تو یعنی ہائیسٹ کیٹیگری آف کارسینوجن جو ہے وہ الکوہول ہے. اور اس میں ماؤتھ کینسر، تھروٹ کینسر، اسوفیگس کا کینسر، لیور، بریسٹ، کولون ایکسیٹرا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے عوض یعنی ہمیں رحمت دی ہے، یہ کہ ہمیں پہلے ہی اس سے پیچھے روک دیا، اور ہمیں کہا کہ اگر فلاح پانا چاہتے ہو ایز اے سوسائٹی اینڈ ایز اے انڈیویجول ایز ویل، تو اس سے دور رہو، کیونکہ شیطان اس کو یوز کرتا ہے. خمر یعنی انٹاکسیکنٹ کیا کرتا ہے؟ انسان کی جو کوگنیٹیو ایبلٹی ہے اس کو ویکن کر دیتا ہے، آپ کے ریزالو کو ویکن کر دیتا ہے، آپ کے ریزن کرنے کو ویکن کر دیتا ہے. تو وہ پھر آپ کے لیے کون ریزن کرتا ہے؟ آپ کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ وہ شیطان کرتا ہے. شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے انسان کو پہ کنٹرول کرنا. تو الحمدللہ ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جس بھی چیز کو حرام کیا ہے ہمارے لیے، جس بھی چیز کو، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. اور وہ اگر ہم پہلے سمجھ جائیں گے تو الحمدللہ ہمیں غلطی کر کے سیکھنا نہیں پڑے گا. اب آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو سیف لمٹ آف ڈرنکنگ الکوہول. کم زیادہ جو ہے نا یہ پرانی بات ہو گئی ہے. جو NHS نیشنل ہیلتھ سروسز ہے UK کے، وہ کہتے ہیں کوئی سیف ڈرنکنگ لمٹ نہیں ہے. ارلی 1900s میں امریکہ نے الکوہول کو بین کرنے کی کوشش کی، لیکن انسکسیسفل رہا، کیونکہ بلیک مارکیٹ میں بکنا شروع ہوگی. یعنی لوگوں کے منہ کو ایسی لگی کہ اب اس کو ختم کرنا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں ہمارے لیے دروازہ بند کر دیا کہ ہمیں کھول کے پھر پھسل کے اور گر کے سیکھنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت جو ہے ایک دفعہ آپ چیز کوئی کھول دو اس کو واپس ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے نا ایک آپ جیسے کہتے ہیں ایک اسٹیمپ آف پروہیبیشن لگا دیا ہے. اور پھر ایک ریٹوریکل سوال بھی پوچھا آخر میں 91 جو آیا ہے اس میں، فہل انتم منتہون، کیا اب تم رکو گے؟ یعنی ہمیں تمہیں بتا دیا کہ سکسیس اور اسٹیئنگ اوے فرام الکوہول جو ہے یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہے، تو کیا اب تم رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ تو میری بھی کبھی کبھار نا کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو ذرا ایک لبرل پرسپیکٹیو لے کے آتے ہیں ٹورڈز اسلام. تو کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ شراب کو حرام تو نہیں لکھا ہوا، انہوں نے ہا را الف میم حرام تو نہیں لکھا ہوا. تو اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ شیطان کے گندے عمل میں سے ہے، اور فلاح نہیں پا سکو گے اگر تم نہیں کیا، اور تم رکو گے نہیں اب. تو ہمیں نا اس قسم کے جو ہے نا ہیلے نہیں ڈھونڈنے چاہیے. اور اتنی بری اگر چیز ہے اور شریعت نے اس کو اگر اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی نا تو پھر شریعت پہ سوال ہے.